کہاں ہو جلال کا بادشاہ زندہ ہوا صبح صبح۔ خداوند یسوع مسیح کے پرفضل مقدس اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج وقت ہے کہ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں سے ہم اس مکاشفہ پر بات کرنے والے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر کتنی بار ظاہر ہوئے، اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر کیوں ظاہر ہوئے؟ تو آج ہم ان دونوں باتوں پر بات کریں گے، غور کریں گے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کا اور پھر آگے زندگی کو پہنچانے کا موقع ہوگا۔ اور میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور پھر اس نجات کے اور خوشخبری کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ اسی سال میں ایک رویا رکھتا ہوں کہ خدا 10,000 لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑے جو خدا ان کے کلام کو جانے، سیکھیں، سمجھیں اور کلام سے برکت پا سکیں۔ تو پہلی بات جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اگر آپ اور میں جو بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، ہم سے کوئی یہی جاننا چاہے، ہاں بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے پہلے سے کہا کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا، عہد عتیق میں بھی اس کی پیشن گوئیاں کی گئی تھی۔ کلام کہتا ہے یسوع اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن کیا آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کتنی بار شاگردوں پر ظاہر ہوئے؟ ہاں مقدس کلام میں یہ تحریر ہے، اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب میں، کہ یسوع 40 دن تک اپنے شاگردوں پر ایک کے بعد ایک مرتبہ ظاہر ہوئے، لیکن کتنی بار اور کہاں اور کیسے آج ہم اور کیوں ظاہر ہوئے ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ پہلا واقعہ جو مقدس کلام میں تحریر ہے وہ مقدس کلام میں مقدس مرکز کی انجیل اور اس کے 16ویں باب میں تحریر ہے۔ ہاں مقدس کلام کہتا ہے اتوار کی صبح جب کچھ عورتیں جن میں مریم مگدلینی، یسوع مسیح کی ماں مریم سلومی، کلام کہتے ہیں یہ عورتیں اور چند ایک اور عورتیں قبر پر گئیں، تو انہیں وہاں پر جا کر یہ پتہ لگا جب وہ راستے میں سوچ رہی تھی پتھر کو قبر سے کون لڑکائے گا، کون ہمارے لیے ہٹائے گا، جا کر دیکھا پتھر ہٹا ہوا ہے، اور جا کر یہ بھی دیکھا کہ یسوع کی لاش وہاں موجود نہیں ہے۔ شاگردوں کے پاس دوڑ کر عورتیں واپس گئیں اور انہیں بتایا کہ یسوع کی لاش کو کوئی لے گیا، اور پھر کلام کہتا ہے شاگردوں میں سے پطرس اور یوحنا یسوع کی قبر کی طرف دوڑے اور عورتیں واپس آئیں، اور مقدس کلام کہتا ہے کہ شاگردوں نے جب یہ دیکھا وہاں پر کچھ نہیں ملا، وہ لوٹ گئے، لیکن مقدس کلام میں لکھا ہے عورتیں وہاں پر کھڑی واپسی جب آئیں تو وہاں پر رکی ہوئی ہیں اور وہ یسوع کو ڈھونڈنا چاہتی ہیں۔ ان کے اندر یسوع سے ملنے کی، خاص طور پر یسوع مسیح کی لاش کے اوپر اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے خوشبودار چیزیں ملنا تھی۔ وہ تو یہ نہیں جانتی تھی کہ انہیں یہ خوشخبری کا پیغام دیا جائے گا کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ اور کلام کہتا ہے ایک فرشتہ جس نے پتھر کو قبر سے لڑکایا تھا وہ پتھر کے اوپر بیٹھا ہے، اس نے عورتوں کو یہ خوشخبری دی، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، بائبل کے طالب علم دیکھ لیجئے پلیز، لکھا ہے یسوع کو ڈھونڈتی ہو۔ انہیں تو پتا تھا یسوع کہاں رکھا گیا، کہاں دفنایا گیا، لیکن ڈھونڈنے کا مطلب صاف ہے جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ یسوع کی لاش تو وہاں پر نہیں ہے، اور فرشتہ نے پیغام دیا یسوع جی اٹھا ہے۔ کلام کہتے ہیں جب عورت اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی تھی قبر کے اندر لے کر گئے، وہاں پر 2 فرشتوں نے انہیں بتایا کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ باقی عورتیں واپسی دوڑی، لیکن کلام کہتے ہیں مریم مگدلینی وہیں پر آنسو بہاتی رہی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ میرے خداوند کو کون یہاں سے لے گیا۔ اور جب یہی ماجرا چل رہا تھا، کلام کہتا ہے تب نجات دہندہ خود اس پر ظاہر ہو گیا، اور دیکھا اس نے کہا اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ مقدس کلام میں جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح کا پہلا کلمہ جو خداوند یسوع نے ادا کیا وہ یہ ہے، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟
اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ سو یاد رہے یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اگر کوئی ہم سے پوچھے یسوع مردوں میں سے کیوں جی اٹھا، تو یاد رہے مقصد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے جو آنسو بہاتے ہیں انہیں کہہ سکے کہ تم کیوں روتے ہو، ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھ دیے جائیں۔ اگر کوئی بیماری کے سبب سے روتا ہے، اگر کوئی گناہ کے سبب سے روتا ہے، اگر کوئی اپنے کفارہ نہ ہونے کے سبب سے روتا ہے، اگر کوئی اپنی زندگی نہ ملنے کے سبب سے روتا ہے، زندگی میں کیسی بڑی مایوسی کیوں نہ ہو، اگر کوئی بھی فکروں میں دبا ہوا ہے، میں آپ کو خوشی کا پیغام دینا چاہتا ہوں، یسوع مردوں میں سے اس لیے زندہ ہوا۔ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ یسوع تسلی کا اور خوشی کا پیغام لے کر پہلا کلمہ یسوع کا جی اٹھنے کے بعد مرکز کی انجیل اور اس کے 16ویں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع سب سے پہلے مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا تو یسوع نے کہا ہے عورت تو کیوں روتی ہے؟ تو یہ پہلا واقعہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں میں سے پہلا شرط، پہلی عزت عورتوں میں سے کلام کہتا ہے یہ مریم مگدلینی کو دی گئی۔ اس حساب سے میں بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یسوع کے جی اٹھنے کا جو بڑا الہی پیغام ہے وہ عورتوں کے سپرد کیا گیا، جاؤ جا کے بھائیوں کو کہو کہ میں مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ اور مقدس کلام کہتا ہے اس کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ عورتیں جو قبر سے پہلے دوڑی تھی، کلام میں لکھا یسوع مریم مگدلینی سے ملا، یہ پہلا واقعہ ہے جو پہلے مقدس کلام میں تحریر ہے، اور اس کے بعد ان دوسری عورتوں سے بھی خداوند یسوع مسیح ملے، اور وہ واقعہ مقدس کلام متی کی انجیل 28ویں باب میں لکھا ہوا ہے، 28ویں باب اس کی 8 سے 10 آیت لکھا ہوا ہے، اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور ان سے کہا سلام، انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے، اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو تاکہ وہ گلیل کو چلے جائیں اور وہاں مجھے دیکھیں گے۔ تو خوشخبری کا ایک اور پیغام جو مقدس کلام کہتا ہے، یسوع عورتوں سے دوسری بار، پہلے مریم مگدلینی سے ایک سے ملا، اس کے بعد اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ جو قبر پر گئی تھی اور اب لوٹی تھی ان کو ملا، اور کلام میں نے کیا ان کو یہ بتایا سلام، یعنی تمہاری سلامتی ہو۔ سو یسوع مسیح مردوں میں سے کیوں زندہ ہوا؟ سادہ سی بات، کلام کہتا ہے تاکہ ہماری سلامتی ہو، تاکہ ہمارا بھلا ہو، تاکہ ہماری خیر ہو، تاکہ ہماری بہتری اور بھلائی ہو۔ سو عالم والا سے خوشی کا پیغام یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو، اب ہمیں رونے کی ضرورت نہیں، نہ ڈرو، زندگی میں خوف نہ رہے۔ اس لیے یسوع مردوں میں سے دوسری بار جب زندہ ہوئے تو یہ پیغام عورتوں کو دیا کہ تمہاری سلامتی ہو، ڈرو نہیں، اور بھائیوں کو جا کر خوشخبری کا یہ پیغام دو۔ تو یسوع دوسری بار بروز اتوار کلام کہتے ہیں عورتوں پر ظاہر ہوئی۔ کلام کہتے ہیں یہ عورتیں جب دوڑ کر پہلے مریم مگدلینی کو پیغام یسوع نے دیا میں زندہ ہو گیا، گو کہ اس سے پہلے فرشتے دے چکے تھے، ان عورتوں نے بھی پیغام سنا، یہ بھی دوڑی شاگردوں کی طرف، لیکن کلام کہتے ہیں یہ عورتیں جو دوسری جو مریم مگدلینی سے الگ تھیں، وہ ڈر ان کے اندر تھا کیونکہ پہلے یہ پیغام دے چکی تھی کہ یسوع مسیح کی لاش کو لے گیا، لیکن اب ان کے پاس ایک اور پیغام ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور نہ صرف ہمیں ایک فرشتہ نے، پھر 2 فرشتوں نے، اور پھر خود منجی نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے اس منجی کو دیکھا ہے جسے مصلوب کیا گیا تھا، وہی زندہ ہو گیا ہے، وہ منجی جس کو ہم نے خود دیکھا، جس نے معجزات کیے، قدرت سے کام کیا اور مصلوب ہوا، جسے دفن کیا گیا، اس سے ہم مل کر آ رہے ہیں۔ کچھ عورتیں خاموش نہیں، مریم مگدلینی نے کلام کہتا ہے واضح طور پر کہا یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اور جب شاگردوں کو یہ پیغام ملا، پہلے پطرس اور یوحنا دوڑے تھے، لیکن اب کی بار کلام کہتا ہے صرف پطرس قبر کی طرف دوڑا۔ پطرس جیسے یسوع سے ملنے کو بے قرار تھا، 3 بار انکار تو کیا، لیکن یسوع سے جیسے وہ محبت، وہ لگاؤ اسے مجبور کرنا تھا، پھر سے دوڑے، اور کلام کہتا ہے اس بار پطرس اکیلا دوڑا، یوحنا نہیں، پطرس اکیلا دوڑا، اور یہ بات مقدس لوکا کی انجیل 24ویں باب میں لکھی، اور جب یہ قبر پر پہنچا کچھ نہ پایا، اور جب واپسی تھا
کلام میں لکھا ہے اس کا استاد ربونی اسے راہ میں ملا اور خدا نے کہا دیکھ میں اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہوں، اور وہی پیغام میں اپنی روح میں یہ قاہلیت رکھتا ہوں، وہی پیغام اسے سمجھایا اور بتایا کہ دیکھ میں نے تو کہا تھا، دیکھ پطرس شیطان نے تم کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی تیرا ایمان جاتا نہ رہے، جب واپس آئے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ پطرس کو پیغام دیا گیا کہ تجھے لیڈ کرنا ہے، سمجھ اور آگے بڑھنا ہے، اور پطرس پر یسوع تیسری بار کلام کہتا ہے اپنے جی اٹھنے کے بعد کسی پر ظاہر ہوا اور سکھایا اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہے تو ملا جا سکتا ہے، اگر کوئی خدا کی تلاش کرے، اگر کوئی یسوع سے ملنا چاہے تو اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ بڑا پیغام مقدس کلام کہتے ہیں اس دن ہمیں دیا گیا، اور اگر ہم مقدس کلام میں سے مزید پڑھیں تو پھر ہمیں چوتھی بار مقدس کلام کہتا ہے دو شاگرد جو یروشلم سے اماوس کی طرف ایک دیہات کی طرف جا رہے تھے، اور راستہ میں مقدس کلام کہتا ہے کہ جو 2 میل کا فاصلہ تھا یروشلم سے اماوس جو ایک گاؤں تھا اس کا، اور کلام لکھا جب وہ راستے میں جا رہے تھے یسوع آپ ان کے ساتھ ہو لیا اور وہ آہستہ آہستہ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی گفتگو کا مرکز کیا تھا؟ مرکز یہ تھا کہ ہم نے جب یسوع کی پیروی کی ہم تو سوچ رہے تھے بادشاہی کا قیام ہوگا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے ہمیں رومیوں سے نجات ملے گی، ہم تو سوچ رہے تھے یہ اسرائیل کو نجات دے گا، ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی قائم ہوگی، تو یہ سوچ رہے تھے، اور کلام کہتے ہیں یسوع ان کے ساتھ ہوا، اور پھر یسوع نے ان پر ان بھیدوں کا انکشاف کیا اور بتایا کہ در حقیقت ابن آدم ضرور تھا کہ دکھ سہے، اور وہ تمام تر نوشتے جو عہد عتیق میں یسوع مسیح کے متعلق اس کے مصلوب ہونے کے متعلق لکھے گئے تھے کہ ضرور ہے کہ اس کی پوشاک پر کرہ ڈالا جائے، ضرور ہے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو چھیدا جائے، ضرور ہے کہ اس کی زبان تالو سے چپک جائے، ضرور ہے کہ وہ گنہگاروں کے ساتھ شمار کیا جائے، ضرور ہے کہ وہ برہ کی طرح دکھ اٹھائے اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے۔ سو جتنے نوشتے اس کے توریت میں، انبیاء کے صحائف میں اور زبوروں میں تحریریں یسوع نے ان پر ظاہر کیے، اور یہ کلام کہتا ہے جب یسوع وقت آیا ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا، ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے یسوع کو پہچانا کہ یہ تو منجی ہے، اور کلام کہتا ہے یسوع ان کے درمیان سے غائب ہو گیا۔ تو یہ چوتھا واقعہ ہے۔ سو مقدس کلام میں اگر آگے بڑھیں تو مقدس کلام کہتا ہے اب یہ شاگرد جو 2 جن میں کلپاؤس ایک نام مقدس کلام میں تحریر ہے، یہ واپس اماوس کی اس راہ سے واپس یروشلم کو دوڑے، اور جب یروشلم میں آئے تو لکھا ہے انہوں نے شاگردوں کو ایک ساتھ پایا، اور کلام میں لکھا ہے ان شاگردوں کو جو 10 شاگرد 10 رسول وہاں پر موجود ہیں، کلام کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہاں یسوع واقعی مردوں سے زندہ ہو گیا۔ کیسے؟ اس نے کہا جو عورتوں نے کہا وہ سچ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا جو شمعون پطرس نے کہا وہ بھی سچ ہے کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے، اور ہمیں یسوع ملا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں یسوع مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ ابھی تک اس شک میں تھے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں، تو مقدس کلام میں لکھا ہے کہ تب خداوند 5ویں بار خود ان کے درمیان، مقدس لوکا کی انجیل 24ویں باب میں تحریر ہے کہ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دلوں میں شک جو ہے وہ پیدا ہوتے۔ سو یسوع نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے خود ان کے بیچ میں آئے تاکہ ان کا ایمان جائے نہ، تاکہ وہ پختہ ایمان رکھیں، اور یہ 5ویں بار یسوع مسیح نے اپنے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو شاگردوں پر جو ہے وہ ظاہر کیا۔ اس کے بعد کلام کہتا ہے کیونکہ توما ان کے درمیان نہیں تھا، تو توما کو جب یہ بتایا گیا کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اس نے کہا کہ جب تک میں خود یسوع کے ہاتھوں اور یسوع کی پسلی کو چھو کر اور اپنی خود انگلیوں سے چھو کر نہ دیکھ لوں تب تک میں ایمان نہیں لا سکتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع پھر 8 روز کے بعد، 1 ہفتہ کے بعد، کلام کہتا ہے جب شاگرد ایک جگہ جمع تھے، اندر موجود تھے، کمرہ میں تھے،
لیکن دروازے بند تھے تو مقدس کلام میں تحریر ہے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں کھڑا ہوا اور کہا تمہاری سلامتی ہو، اور اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ جب یسوع آ گیا تو پھر خداوند سے خدا کا سفر بھی طے ہو گیا، اور یسوع نے سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ سو یہ چھٹا واقعہ۔ اور اس کے بعد مقدس کلام کہتے ہیں کہ کچھ روز کے بعد شمعون پطرس اور اس کے ساتھ 6 اور شاگرد، کلام میں لکھا ہے پطرس نے کہا کچھ روز کے بعد کہ میں شکار کو جاتا ہوں تبریاس کی جھیل پر، اور لکھا ہے کہ شمعون کے ساتھ کچھ اور شاگردوں نے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے شاگرد دوبارہ سے اپنے کام کاج کی طرف رخ کر رہے تھے، کہ شاید جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ لیکن کلام میں تحریر ہے کہ جب وہ تبریاس کی جھیل میں رات بھر انہوں نے محنت کی، کچھ نہیں پایا، کچھ ہاتھ نہیں آیا اور خالی واپس لوٹ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی پہلے ہو چکا تھا۔ جب شاگردوں کو پہلی بار ایک بلاہٹ دی گئی تب بھی وہ اپنے جال دھو رہے تھے اور خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں ابتدائی ابواب میں مقدس کلام کہتا ہے ایسا ہوا، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ جال خالی تھا تو یسوع نے ان پر ظاہر ہو کر دور سے یہ کہا دائیں طرف جال ڈالو تو مچھلیاں پاؤ گے، پکڑو گے، شکار ملے گا۔ انہوں نے جال ڈالا اور لکھا ہے اس جال میں بہت سی مچھلیاں جو ہیں وہ آ گئیں، اور کلام میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو شاگرد فوراً یہ بات سمجھ گئے یہ تو خداوند ہے، اور کلام میں لکھا ہے پطرس دوڑ کر یسوع کی طرف پانی میں کود پڑا اور آگے گیا، اور جب وہاں پر گئے کچھ مچھلی پکی ہوئی اور کچھ روٹی دیکھی، اور یسوع کے ساتھ انہوں نے رفاقت کی، کھانا کھایا، اور کسی میں جرت نہیں تھی یسوع سے پوچھتے کہ یہ کون ہے، کیونکہ جانتے تھے یہ خداوند ہے۔ در حقیقت یہ واقعہ کیوں دوبارہ سے یسوع نے معجزہ دوبارہ کیوں کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ مکاشفہ میرے ساتھ رہیے اور سمجھ لیجئے۔ یسوع نے ایک پہلے ایسا معجزہ کر کے پطرس کو اور دوسرے شاگردوں پر ظاہر کیا کہ تم ماہی گیر ہو اور میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ اور میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، تم روحوں کی تلاش کرو، تم روحوں کی بھوک رکھو۔ اور پطرس سے پوچھا کیا تم اس سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا خداوند ہاں میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو جانتا ہے۔ یسوع نے پھر کہا میری بھیڑیں چرا، میرے برے چرا، میری بھیڑوں کی گلا بانی کر، اور اسے ایک نئی پھر سے بیداری اور ایک نیا ریوائول یسوع نے اس دن سونپ دیا۔ یسوع کا مقصد جو ہے وہ بڑا واضح تھا کہ وقت ہے کہ اب کام کو آگے لے کر جاؤ اور مردوں میں سے جی اٹھنے کی خوشخبری کو تمہیں دوسروں کو پہنچانا ہے۔ اور پھر مقدس متی کی انجیل 28ویں باب میں گلیل کے اس پہاڑ کا واقعہ ہے جہاں پر 11 شاگرد ایک ساتھ ہیں، اور یسوع نے کہا دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور ارشاد اعظم دیا اب جاؤ اور ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور پس جو توبہ کرے ایمان لائے اسے بپتسمہ دو اور وہ نجات پائے گا۔ سو اب یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دی گئی اور ہمیں مقرر کیا گیا کہ ہم کام کریں، اور یہ 8واں واقعہ مقدس متی کی انجیل میں جہاں پر خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ اور اگر ہم پہلا کرنتھیوں اور اس کے 15ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر پالوس رسول بھی یسوع کے جی اٹھنے کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں یسوع کیفا کو ملا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یسوع نہ صرف اپنے شاگردوں کو جو مخصوص رسول تھے ان کو ملے، بلکہ وہ کہتا ہے 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ بھی خداوند یسوع مسیح نظر آئے۔ اور گو کہ اس کی ڈیٹیل بائبل مقدس میں کہیں اس طرح واقعہ تحریر نہیں ہے، لیکن پالوس رسول ہمیں روح کی تحریک سے جب چیزوں کو قلم بند کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ ایسا بھی ہوا۔ اور پھر 10واں واقعہ کلام میں لکھا ہے یسوع یعقوب رسول پر جو ہیں وہ ظاہر ہوئے، اور یہ بھی پہلا کرنتھیوں کے خط میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر مقدس کلام کہتا ہے کہ یسوع آخری بار ان 40 ایام میں یسوع ان پر ظاہر ہوا، اور وہ زیتون کے پہاڑ پر بیتنیہ کے پاس کلام میں لکھا ہے تب یسوع نے کہا جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہنا
वक्त आएगा तुम कुव्वत पाओगे, आलम बाला से रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, तुम दुनिया की इंतहा तक पे मेरे गवाह जो है वो बनोगे। और फिर मुकद्दस कलाम में 40 दिन तो गुजर गए और उसके बाद खुदावंद कलाम कहता है पालूस रसूल पर ज़ाहिर हुए, उसके बाद कलाम कहता है यूहन्ना रसूल पर ज़ाहिर हुए, और अब वक्त आने वाला है कि उसके जी उठने की गवाही की जिम्मेदारी आप पर और मुझ पर दी गई कि जाएं और लोगों को खुशखबरी सुनाएं कि यीशु मुआ, यीशु हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जिंदा हो गया। और उसने ये बात एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतअद्दिद बार, ठीक है, आपने और मैंने मुकद्दस कलाम में से पढ़ा कि यीशु तकरीबन 11 मरतबा अपने जी उठने के बाद शागिर्दों पर जाहिर होता रहा, और फिर पालूस और फिर यूहन्ना पर भी बाद में जब पतमस के जजीरा में यीशु जाहिर हुआ। अब वक्त है, मैं आपको बताना चाहूँगा यीशु एक बार फिर से जाहिर होने वाला है, और अब की बार आलम बाला से यीशु जब आएगा तो पहले की तरह नहीं, अब की बार आएगा तो कुदरत के साथ, जलाल के साथ, इख्तियार के साथ, अपने बाप के सारे फरिश्तों के साथ। कलाम में लिखा है उसका आना ऐसा होगा जिस तरह बिजली पूरब से पश्चिम तक चमकती है, ऐसे वो आएगा। और वो उस वक्त वो वक्त होगा जब बड़े बड़े सूरमा भी ये कहेंगे ए पहाड़ों हमें बर्रा के गजब से बचा लो। वक्त है, आज आपके पास और मेरे पास मौका है। समझिए जब यीशु आएगा तो लिखा वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। आप किसी एक ग्रुप में हैं, माने या ना माने, लेकिन किसी एक में, या भेड़ों की तरफ या बकरियों की तरफ। अगर आप और मैं यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, यीशु से पैवस्त रहते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, 100% गारंटी देना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह के साथ उन भेड़ों में शामिल किए जाएंगे जो आलम बाला पर जाएं। अगर बकरियों के साथ हुए तो फिर वो ग्रोह के बारे में लिखा है कि दाएं वालों को, गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, पर भूसे को आँख की नज़र किया जाएगा। आप कहाँ हैं, ये फैसला आपने करना है। यीशु का बड़ा ज़हूर होने वाला है, वो ज़ाहिर होने वाला है। आइए उससे पहले तैयार हों ताकि आलम बाला पर जा सकें। तौबा करें, बपतिस्मा लें, यीशु की पैरवी करें, उसके आइन को पूरा करें। काश खुदा ने ऐसा करने की हमें तौफीक दे। खुदावन आपके साथ हो, आप खुदावन में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।